کے گناہگار کی بخشش فرما دے، بخش دے مولا گناہگار۔ ادھر انبیاء نے کہا مولا نیک ہمارے گناہگار تیرے، میرے آقا نے فرمایا مولا نیک تیرے گناہگار میرے۔ گڈ ورکر پر اپلائی کر، پکا کال آئے گی۔ اگر من پسند نوکری چاہیے تو گڈ ورکر ایپ پہ آئیے۔ گناہگار میرے جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ زور سے بولو گے تقریر ختم ہو رہی ہے، اور آہستہ بولو گے تو 1 گھنٹہ اور ہو رہی ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، سرکار آ گئے۔ دونوں جہاں کے مالک کو مختار آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے انہیں چچا کو، بڑی دیر میں انہیں بیچاروں کو خیال آیا کوئی ایک تو ہے ایسا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، عمر لمبی کرے مولا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمائش ہمارے مزبل بھائی کی ضرور پوری ہوگی، بس ختم ہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ فرمائش ہوگی تو بہت لمبا کام ہے، نہیں سب بس بہت جلدی۔ میری عادت ہے میں تمہیدوں میں وقت نہیں ضائع کرتا، میں صرف تقریر سناتا ہوں جلدی جلدی۔ میں نے کیا کہا تھا، حضور نے کیا کہا، مولا گناہگار میرے نیک تیرے، دونوں جہاں کے مالک کو مختار آ گئے۔ سب بار سا چلے گئے اللہ کی طرف، سب بار سا چلے گئے اللہ کی طرف۔ ارے حصے میں مصطفیٰ کے گناہگار آ گئے، مصطفیٰ کے گناہگار آ گئے۔ میرے آقا نے سر کو سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا میرے گناہگار امتیوں کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا، ارفع رأسک یا محمد، میرے محبوب ابتہا چہرے والے واللین زلفوں والے، اے میرے محبوب اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے۔ محبوب خدا کا سر سجدے میں، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمینہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ دست قدرت میں ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ یہیں پہ ٹھہر کے ان کی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ کائنات کے پہلے آدمی کا نام حضرت آدم۔ میرے نبی کی شان تو یہ حضور سے جسے نسبت ہے نا، وہ دنیا میں چمک گئے۔ نام میرے آقا کا ایسا ہے کہ ایک نام نے نہ جانے کتنے ناموں کو گمنامی سے بچا لیا۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا۔ دیکھ
بنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا۔ صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک تو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی۔ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے مہلئیل کے بیٹے بیارن کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشش کے بیٹے لمک نیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالد کے بیٹے عابر کے بیٹے تاتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارو کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلامان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے عفا کے بیٹے عدنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ فرسٹ انٹرویو میں جاب لگ گئی، سمارٹ نا، تو ابھی کچھ ویری سمارٹ۔ کائنات میں کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ میرا حسب نسب سلامت ہے، یہ شان ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی شان۔ سب بارسا چلے گئے اللہ کی طرف، حصے میں مصطفیٰ کے گناہگار آ گئے، حصے میں مصطفیٰ کے گناہگار آ گئے۔ سر آقا کا سجدے میں زلفیں کھلی ہیں، زلفیں میرے آقا کی کھلی ہیں۔ ہر رائے پور کے زندہ دل مسلمانوں سنو، بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے، میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ایک بات بتاؤ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بلبل سدرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل اتنا بتاؤ اللہ نے تمہیں طاقت کتنی عطا فرمائی ہے۔ بلبل سدرہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ اللہ نے مجھے 600 پر عطا فرمائے، 600 پر عطا فرمائے۔ آقا جو میرا سب سے چھوٹا پر ہے، اگر میں اس پر کو کھول دوں تو اس پر کے سارے میں، اس پر کے سائے میں دنیا ساری سما جائے، ساری کائنات میرے سب سے چھوٹے پر کے سائے میں آ جائے۔ یہ اللہ نے سب سے چھوٹا پر اور ساری کائنات اسے ایک پر کے سائے۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا نا، مصطفیٰ جان رحمت ذرا سا سوچ میں پڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا بات، کس فکر میں پڑ گئے؟ عرض کرنے لگے میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں، مولا اے میرے پروردگار تو نے بلبل سدرہ کو اتنی طاقت عطا فرمائی، بلبل سدرہ فرشتوں کے سردار ہے، میں تیرا محبوب ہوں، میں نبیوں کا امام ہوں، مولا یہ بتا مجھے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ طاقت یہ کہ چھوٹا پر سب سے چھوٹا پر کھولے تو کائنات اس پر کے سائے میں آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے جب
پریشان نہ ہو، میں نے بلبل سدرا کو طاقت عطا کی ہے، میں نے اسے 600 پر عطا کیے ہیں، اور واقعی وہ ایک پر اگر کھول دے سب سے چھوٹا کائنات ساری اس پر کے سائے میں آ جائے، لیکن محبوب اے میرے حبیب وہ تو بلبل سدرا ہے، وہ تو تمہارا غلام ہے، تم آقا ہو وہ غلام ہے، جب غلام کو میں نے یہ طاقت دی ہے تو آقا کی طاقت کیا ہوگی؟ اے میرے محبوب اللہ نے فرمایا وہ پر ہے بلبل سدرا کا، مگر میرے محبوب اگر تو کل قیامت کے دن اپنی ایک زلف کو کھول دے، اے میرے محبوب تیری زلف کی طاقت یہ تیری زلف کے صدقے ہزاروں گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے، تیری زلف کھلے گنہگار بخشے جائیں۔ آج قیامت کا دن ہے، زلف مصطفیٰ کی کھلی ہوئی ہے، سر میرے آقا کا سجدے میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ارفع راسک یا محمد، ابھی سر کو سجدے سے اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اے مولا میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، اے مولا میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرما دے، اللہ نے فرمایا محبوب سر کو سجدے سے اٹھا لو، وعدہ ہو گیا اے میرے حبیب تم سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور جس کو چاہو اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ تم کہو میرے محبوب تمہاری عظمت رفعت شوکت دکھانے کے لیے ہی تو یہ محشر سجائی گئی ہے، تم کہو کسے بخشوانا ہے، جس کو تم کہو گے اس کو بخشش کا پروانہ مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جب ساری امتوں کو سارے انسانوں کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر اٹھ کر آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیسے آئیں گے؟ اونٹنی پہ بیٹھ کر۔ میرے آقا کے غلاموں نے عرض کر دیا یا رسول اللہ تاجدار مدینہ وہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر آئیں گے، آقا آپ فرمائیے آپ کل قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ غلام تو سوچ رہے تھے کہ آقا بھی شاید اونٹنی پہ آئیں گے، یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنی اونٹنی پہ آئیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نا میں اونٹنی پر اپنی بیٹھ کر نہیں آؤں گا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری اونٹنی پر تو میری بیٹی فاطمہ بیٹھ کر آئے گی۔ یا رسول اللہ آپ کیسے آئیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا معراج کی رات جب مجھے جبرائیل بلانے آئے، عرش پر مجھے جانا تھا، جبرائیل براق لے کے آئے، براق رونے لگا، میں نے کہا براق روتا کس لیے؟ کہنے لگا حضور آج مجھ پر سواری کر رہے ہیں، کل بھی ذرا کرم فرما دے آقا قیامت کے دن مجھ پر سوار ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کل قیامت کے دن میں براق پر بیٹھ کے میدان محشر میں آؤں گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وما علینا